مغربی بنگال میں بی جے پی کی جیت کے بعد وہاں کچھ مقامات پر ٹی ایم سی کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے پہلے ہی بدعنوانیاں شروع کر دی ہیں اور ٹی ایم سی کے اہلکاروں کو ہراساں و مارا پیٹا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بی جے پی کی اعلیٰ قیادت جیت کے جذبے سے لبریز کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے دہلی کی مرکزی حکومت کی ہدایت پر پہلے ایس آئی آر میں لاکھوں ووٹروں کے نام شامل کرنے سے گریز کیا اور ان کے نام کاٹے گئے۔ بعد ازاں پولنگ کے دوران پولیس اور پارٹی کے ذریعے ووٹرز کو پریشان کیا گیا اور ان کو پولنگ بوتھ تک جانے نہیں دیا گیا۔ ویسے بھی جیت ہی ہوتی ہے۔ اس وقت بی جے پی کے عہدیداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ٹی ایم سی وغیرہ کی صفوں میں مایوسی کا راج ہے۔ بی جے پی کے لیے بنگال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ کو مرکزی مبصر مقرر کیا گیا ہے۔ پارٹی کی شاندار جیت کے معمار سمجھے جانے والے اڑیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی شریک مبصر ہوں گے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سویندو ادھیکاری جو انتخابات کے دوران پارٹی کا چہرہ تھے، نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ قانون ساز پارٹی کا اجلاس جمعرات کے اوائل میں متوقع ہے۔ سویندر جو کبھی ممتا بنرجی کے سب سے قریبی ساتھی اور ترنمول کانگریس میں نمبر 2 تھے، ریاست کے بارے میں وسیع جغرافیائی اور انتظامی معلومات رکھتے ہیں۔ وہ گزشتہ انتخابات میں نندی گرام میں ممتا بنرجی کو شکست دے کر مقبولیت میں پہنچے تھے، انہی نے دوبارہ شکست دی ہے۔ قیادت نے انہیں نندی گرام کے ساتھ بھوانی پور میں ممتا بنرجی کے خلاف میدان میں اتار کر پارٹی کے چہرے کے طور پر میدان میں لانے کا اشارہ دیا تھا۔ بی جے پی نے 293 اسمبلی سیٹوں میں سے 207 میں بھی حاصل کی، جبکہ ترنمول کانگریس کی سیٹیں 80 تک ہی رہ گئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں پینٹاگن کی ایک بریفنگ اس وقت غیر معمولی رخ اختیار کر گئی جب ایران کے پانیوں میں مبینہ کامی کازے ڈولفرز یعنی خودکش ڈولفرز کے مطابق سوال اٹھایا گیا اور جس پر امریکی حکام کو وضاحت بھی دینا پڑی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق واشنگٹن میں بھی یہ پریس بریفنگ امریکی وزیر دفاع پیٹ پیگسٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے دی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران نے ڈولفنز کو فوجی مقاصد کے لیے تربیت دے کر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے؟ اس غیر معمولی سوال پر جنرل کین پہلے تو حیرت زدہ رہ گئے، پھر طنزیہ انداز میں کہا، کیا آپ کا مطلب لیزر بیم والے شارک جیسے ہے جو مشہور فلم کا ایک کردار ہے؟ بعد ازاں وزیر دفاع نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس ایسے ڈولفنز ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے پاس نہیں ہیں۔ یہ سوال دراصل ان خبروں کے بعد سامنے آیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران ممکنہ طور پر غیر روایتی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا کہ امریکی جنگی بحری جہازوں پر حملے کے لیے ایسے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے گئے تھے، جن میں آبدوزوں سے لے کر بارودی سرنگیں لے جانے والی ڈولفنز تک شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد سے امریکی نیوز چینل CNN اور فاکس نیوز پر خوب بحث کی جا رہی ہے، جبکہ بعض ایرانی ذرائع ابلاغ نے امریکی نیوز چینل کے ان دعووں کو عجیب اور مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ اسرائیل میں ہونے والے ایک تازہ سروے کے مطابق زیادہ تر شہری موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ سیکیورٹی خدشات اور مستقبل میں بڑے فوجی تصادم کے امکانات پر بھی شدید تحفظات سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی تھنک ٹینک اسرائیلی ڈیموکریٹس انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق 59% اسرائیلی شہری اس وقت ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے مخالف ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اکثر یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں جنگ کا خاتمہ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ رائے خاص طور پر یہودی آبادی میں زیادہ مضبوط ہے، جہاں 2/3 سے زائد افراد نے کہا کہ فوری جنگ بندی یا خاتمہ سیکیورٹی کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر ممکنہ نئے حملوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ مشاورت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث حال ہی میں ہونے والی جنگ بندی خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ CNN نے
اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ ممکنہ حملوں کا مقصد ایران کے توانائی کے ڈھانچے اور اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانا ہے تاکہ ایک مختصر مہم کے ذریعے ایران پر مذاکرات میں مزید مراعات دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس ادارے کا مقصد ایک مختصر فوجی مہم چلانا ہے تاکہ ایران کو مذاکرات کے دوران مزید لچک دکھانے پر مجبور کیا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ان حملوں کے زیادہ تر منصوبے اپریل کے اوائل میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ہی تیار کر لیے گئے تھے، تاہم دوبارہ کارروائیاں شروع کرنے کا حتمی فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔